رمضان کا مہینہ، ایک مرید آیا، حضور میرے گھر میں افطار کی دعوت ہے، قبول فرمائیے۔ انشاءاللہ آؤں گا تیرے گھر، افطار تیرے گھر میں ہی کروں گا۔ وہ دعوت دے کے چلا گیا۔ دوسرا مرید آیا، کہا حضور کل میرے گھر میں افطار کی دعوت ہے، آپ کی ضرور تشریف لائیے، انشاءاللہ تیرے گھر بھی آؤں گا۔ اب بتائیے افطار ایک مرتبہ ہوتا ہے، 10 مرتبہ ہوتا ہے افطار؟ ایک ہی ٹائم ہوتا ہے افطار۔ کھجور لیے، پانی لیے، نمک لیے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لیا، افطار، اسی کا نام ہے افطار۔ روزہ کھول لیا آپ نے، 10 مرتبہ نہیں کھولتے روزہ، ایک ہی مرتبہ کھولتے ہیں، ہے نا؟ 70 مریدوں نے آپ کو ایک ہی دن کی دعوت دی، افطار کی، افطار کی دعوت 70 مریدوں نے۔ غوث پاک نے 70 مریدوں کی دعوت قبول فرما لی، اور اللہ نے ہمارے غوث اعظم کو اللہ نے وہ شان عطا کی ہے، وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ 70 جگہوں پر 70 مریدوں کے گھر میں افطار کر رہے ہیں، ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی ٹائم میں افطار سب کے گھر میں ہو رہا ہے۔ سب کی عقلیں حیران ہے، ہماری بھی عقل حیران ہے، آپ کی بھی عقل حیران ہے کہ ایسا کیسا ہو سکتا بھائی؟ 70 جگہوں پہ ایک ٹائم میں دعوت میں کیسا شریک ہوتا آدمی؟ ایک آدمی ایک جگہ چلا گیا تو وہیں رہتا، دوسری طرف کیسا جاتا وہاں سے نکل کے؟ گیا تو ٹائم بدل جاتا، لیکن ایک ہی ٹائم کی افطار کی دعوت سب جگہ چل رہی ہے، اور غوث پاک سب کے ہاں افطار فرما رہے ہیں، سب حیران پریشان ہیں۔ دوسرے دن لوگ آپس میں جب ملاقات کیے تو تحدیث نعمت کے طور پر کہنے لگے، ارے غوث پاک میرے گھر تشریف لائے تھے، افطار میرے گھر میں فرمایا غوث پاک۔ اور دوسرا مرید سنا، غور سے سن کے بولا، ارے تمہارے گھر آئے تھے، غوث پاک تو میرے گھر میں افطار فرمائے۔ تیسرا سن کے آیا، بولا تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، پیرارے پیر تو میرے گھر میں آئے تھے۔ 70 آدمی الجھ پڑے آپس میں، گتھی سلجھ نہیں رہی ہے۔ 70 آدمی دعویٰ کر رہے ہیں میرے پاس آئے، میرے پاس آئے، میرے پاس آئے، کس کی بات صحیح ہے؟ تو لوگوں نے خود آپس میں خوب بحث مباحثہ کر کے جب تھک گئے تو بولے بھائی چلو بحث نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا ہے، حضرت غوث پاک کا جو مدرسہ ہے وہاں جائیں گے اور بچوں سے پوچھیں گے، مدرسے کے طالب علموں سے، کہ غوث پاک کس کے گھر میں افطار کرنے گئے تھے، بچوں سے پوچھیں گے۔ چلو چنانچہ سب مل کے آئے غوث پاک کے مدرسے میں، بچے کھڑے تھے، کہا بچوں بتاؤ کل غوث پاک نے کس کے گھر میں افطار فرمایا؟ بچے سن کے حیرت سے دیکھنے لگے، ارے غوث پاک کس کے گھر میں افطار کرنے گئے تھے؟ غوث پاک تو مدرسے میں ہمارے ساتھ افطار کیے، غوث پاک تو ہمارے ساتھ افطار کیے مدرسے میں بیٹھ کر، کیا کہہ رہے ہو؟ اب ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی، تعجب کی انتہا نہ رہی، سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے رہ گئے۔ غوث پاک مدرسے کے صحن میں بیٹھ کر، ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ کہاں غوث پاک کا اندر وضو کر رہے ہیں، یہ پورے کے پورے بچے اور 70 مرید سب پہنچ گئے آپ کے پیرانے پیر کی بارگاہ میں، آپ وضو فرما رہے تھے۔ تو آپ ایسے ولی روشن ضمیر ہیں کہ آنے والا دل میں کیا نیت لے کر آیا ہے جانتے ہیں، کیا ارادہ لے کر آ رہا ہے جانتے ہیں غوث پاک؟ آپ نے وضو کرتے کرتے چلو میں پانی لیا اور درخت کی طرف اس طرح اچھال دیا اور فرمایا، اے لوگوں تم حیرت زدہ کیوں ہو رہے ہو؟ میں 70 مریدوں کے گھر میں کیسے پہنچ گیا؟ ذرا درخت کے پتوں پر نظر کرو، جب درخت کے پتوں کو دیکھا لوگوں نے تو ہر پتے میں غوث پاک نظر آ رہا ہے، ہر پتے میں غوث اعظم نظر آ رہے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سر ہوتے ہیں قدم اعلیٰ تیرا۔ اب دیکھیے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب اشرۃ اللمحات میں، اور ایک کتاب ہے آپ کی مدارج النبوہ،
ان دونوں کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب میں واقعہ ہے، یہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، میں نے اس لیے دونوں کتابوں کا نام لیا ہے، مدارج النبوہ ہے یا اشعۃ اللمعات ہے۔ ایک روایت آپ نے بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص پیش کیا جائے گا جس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں تھوڑی ہوں گی۔ ہمارا ہی وہی حال ہے، نیکیاں برائے نام ہیں، گناہ بہت زیادہ ہے، بولیے نا، گناہوں کے انبار ہیں، نیکیاں بہت مختصر ہیں۔ تو وہ بندے کے پاس بھی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، ترازو کے پلڑے میزان عمل میں اس کے نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فرشتے پکڑ کر لے جائیں گے جہنم کی طرف۔ رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، رب تعالیٰ اپنے کرم سے فرشتوں کو حکم فرمائے گا، اے فرشتوں میرے بندے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا مولا اس کے گناہ زیادہ ہیں، جہنم میں لے جا رہے ہیں، میرے بندے کو پھر حاضر کرو میری بارگاہ میں، دوبارہ لاؤ، پھر پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا اس کے اعمال پھر تولو، پھر تولو۔ فرشتے حیرت سے اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، پھر نیکیوں والے پلڑے میں تھوڑی نیکیاں، گناہوں کے پلڑے میں ہزاروں گناہ سب ڈالے جائیں گے، پھر تولیں گے۔ تو اچانک اللہ تعالی کے حکم سے، اللہ ہی کے حکم سے، اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے ایک کاغذ کی پڑیا، چھوٹی سی پڑیا کاغذ کی، وہ نیکیوں والے پلڑے میں فرشتے ڈالیں گے۔ جیسے ہی وہ کاغذ کی پڑیا ڈالیں گے تو نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اس کے مقابلے میں گناہ ہلکے ہو جائیں گے۔ تو کاغذ کی پڑیا، بندے کو بھی حیرت ہوگی، یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ اب تک تو میرے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھیں، یہ کاغذ میں کیا چیز بندی ہوئی ہے جو ڈالتے ہی نیکیاں میری زیادہ ہو گئیں، وزنی ہو گئیں؟ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے گا مولا اس کاغذ میں آخر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میری نیکیوں کا پلڑا بھاری بھرکم ہو گیا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں کھول کے دکھاؤ اس کو کیا چیز ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے کاغذ کی پڑیا کھولیں گے، دکھائیں گے تو اس میں مٹی بنی ہوگی، مٹی جو پیروں کے تلے ہوتی ہے ہمارے، مٹی جس کو ہم لوگ مٹھی بولتے ہیں، خاک، وہ بندی ہوگی۔ بندے کو اور حیرت ہوگی مولا یہ تو مٹی ہے۔ ہاں مٹی ہے، یاد کر کون سی مٹی ہے؟ میرے ایک نیک بندے کا ولی کا انتقال ہوا تھا، تو اس کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ جب میرے ولی کو، میرے نیک بندے کو، متقی پرہیزگار بندے کو جب قبر میں اتارا گیا، لوگ مٹی دے رہے تھے، قبر میں مٹی ڈال رہے تھے، تو تو نے بھی ایک مٹھی خاک اٹھا کر میرے ولی کے قبر میں ڈالی تھی۔ وہی ایک مٹھی خاک ہے جو تیری آج تیرے لیے نجات کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ میرے ولی کے مزار میں ڈالا تھا مٹی تو نے، میرے ولی کے مزار میں ڈالا تھا مٹی، وہ مٹی تیرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو اب یہاں علماء کرام فرماتے ہیں جب ولی کے مزار میں ایک مٹھی مٹی ڈالنے والے کے لیے مٹی